پیر کامل by عمیرہ احمد پارٹ 2۔ 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراضگی کے عالم میں اندر چلی آئیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ فور گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو واٹ؟ اس لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں اس بیہودہ شو کے سامنے، طیبہ نے ڈانٹا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ پھر بھی اٹھو اور اندر جا کر پڑھو، طیبہ نے اس طرح کھڑے کھڑے اس سے کہا۔ نہ میں یہاں سے اٹھوں گا نہ اندر جا کر پڑھوں گا۔ میری اسٹڈیز اور پیپرز میرا مسئلہ ہیں، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اتنی ہی پرواہ ہوتی اسٹڈیز کی تو اس وقت تم یہاں نہیں بیٹھے ہوتے۔ اسٹیپ اسائیڈ، اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ آج تمہارے پاپا آ جائیں گے تو میں ان سے بات کرتی ہوں، طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ ابھی بات کر لیں، کیا ہوگا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی ہے میں نے کر لی، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہے، تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا، طیبہ نے ایک دم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پڑھنا پڑے آپ کو۔ میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے یہ 3rd کلاس قسم کے جملے مجھ سے مت بولا کریں۔ ایگزامز ہو رہے ہیں، اسٹڈیز پر دھیان دو، اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں تمہارے فادر سے بات کروں گی۔ واٹ آ ربش! وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت کے ساتھ سامنے والی دیوار پر دیو مارا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ طیبہ کچھ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہیں۔ فیلومینا فرانس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کتابیں، نوٹس اور نوٹ بک پکڑے تیزی سے صفحات آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فیلومینا فرانس کے لیے یہ ایک بہت مانوس سین تھا۔ پھر ان کی نظر ہال کے تقریباً درمیان بیٹھے ہوئے سالار پر جا ٹھہری۔ 25 اسٹوڈنٹس میں سے ایک واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ سے اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فیلومینا فرانس کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے MCQs پر مبنی آبجیکٹو پیپر تھمایا۔ 30 منٹ کے بعد اسے وہ پیپرز واپس لینا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے دیکھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فیلومینا فرانس کی طرف جا رہا تھا۔ فیلومینا فرانس کے لیے یہ بھی نیا سین نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی یہی کچھ دیکھتی آئی تھیں۔ 30 منٹ میں حل کیے جانے والے پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر آ کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو، انہوں نے یہ جملہ اس سے نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اگر اسے ایک بار پھر پیپر دیکھنے پر مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپرز لے جا کر اپنی کرسی کے ہتھے پر رکھ کر بازو سینے پر لپیٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپر کو دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ یہ تسلیم کرتی تھی کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے پیپر میں کسی بھی غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھوں۔ وہ ان کے بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے میم، اگر میں یہ پیپر 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں بھی تم یہ پیپر 10 منٹ میں حل کر لو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور واپس مڑ گیا۔
فلومینا فرانس نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر بھی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر گنوائے گا۔ 0۔ سلما نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپرز میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے امیمہ؟ تم تو مارکیٹ گئی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں۔ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھی، مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے۔ کس کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اس کے لیے خریدا ہے۔ کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی، کیونکہ مجھے تو ابھی یہیں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دے دوں گی، وہ بھجوا دے گا۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلما کو لگا جیسے وہ ایک دم گھبرا گئی ہو۔ انہیں حیرانی ہوئی، کیا یہ گھبرانے والی بات تھی؟ 3 سال پہلے امیمہ کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو۔ وہ تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھی اور ہاشم ان سے زیادہ۔ پچھلے 3 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے، خاص طور پر اسجد سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھیں امیمہ اسجد کو پسند کرتی ہے، اور صرف وہی نہیں، اسجد کو کوئی بھی پسند کر سکتا ہے، وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسجد سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسجد اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا جیسے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، مگر اب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت بھی کہاں ہوتا ہے اس کے پاس۔ سلما ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتی، اور وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھی، ایک بیٹے کی بھی شادی کر چکی تھی، جبکہ 2 بیٹے اور امیمہ غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سلما نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے امیمہ سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظریں اسی پر مرکوز رہتی۔ پتہ نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا، جو بھی کام اس کے ذمہ لگاؤ بس بھول ہی جاؤ۔ انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا، جس کے پیچھے وہ لانچ میں آئی تھیں۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ لانچ سے نکل آئی تھیں۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی، نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کے مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ ان میں سے چند نے اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے، جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے پوش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے، اور وہ وہاں مختلف لڑکوں پر آوازیں کستے رہے تھے، اپنی بائکس پر سوار اب مختلف جگہ پر چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھیں، جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ 11:15 پر وہ جم خانے کے باہر موجود تھے، جہاں پارکنگ لاٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈ موجود تھے، کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جم خانے کے ممبرز تھے۔ وہ لڑکے اندر پہنچے تو 11:55 ہو رہے تھے۔ چند منٹوں بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جانی تھیں، اور اس کے بعد باہر لان کی آتش بازی کا ایک مظاہرے کے ساتھ نیا سال کا شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھیں، اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی، جس کا اہتمام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانے کی انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھیں۔ لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا تھا، اور وہاں موجود لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے لیے وہاں آئے تھے۔ 15 سالہ وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر راک بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئیں،
और ठीक 12 बजे लाइट्स यकदम दोबारा ऑन कर दी गईं। अंधेरे के बाद सेकंड्स गिनने वालों की आवाज़ें अब शोर और खुशी के कहकों और चीखों में तब्दील हो गई थी। चंद सेकंड्स पहले थम जाने वाला म्यूजिक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अब अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया, जहां बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। इन्हीं लड़कों के साथ बेयर के कैन पकड़े वो वहां मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। इस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बेर का एक बड़ा हुआ कैन निकाला और पूरी कुव्वत के साथ कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी के विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी का विंड स्क्रीन चूर चूर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ गेंद पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लॉन्च के सोफे में से एक सोफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था, मगर वक्तन फ़वक्तन नज़र उठाकर टीवी स्क्रीन को देख रहा था, जहां कामरान अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ था। ठीक आधा घंटा बाद इसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज़ पर रख दी। फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकी। दोनों टांगें सामने पड़े मेज़ पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान अपने तमाम चांसेस ज़ाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी में था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ, मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा, मुझे दिखाओ। इसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल इसके हाथ में ले लिया। कामरान ने देखा, पहले 20 सेकंड में ही सालार इसे जिस स्पीड से दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ा पाया था। जो ट्रिक इसे बहुत मुश्किल लग रहा था, वो सालार के सामने एक बचकाना चीज़ महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी को दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान के लिए इस पर नजरें जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सालार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को टगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी वो जान गया था। रिमोट अब सालार के हाथ के बजाय मेज़ पर पड़ा था। वो अपनी नोटबुक उठाकर खड़ा हुआ था। कामरान ने सर उठाकर इसे देखा था। बहुत बोरिंग गेम है, सालार ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फैलाते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होठ बीचते 7 हिंसों पर मुबनी इस स्कोर को देख रहा था, जो स्क्रीन के एक कोने में जगमगा रहा था। कुछ ना समझ आने वाले अंदाज में इसने बैरूनी दरवाजे को देखा, जिससे वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। अजद को उलझन होने लगी। उमैमा इतनी कम को नहीं जितनी वो इसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में इसने गिनती के अल्फाज बोले थे। वो इसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। इन दोनों की निस्बत ठहर जाने के बाद भी इब्तिदाई साल में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अजद को इससे बात करके खुशी महसूस होती थी। वो बला की हाजिर जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो एकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज़्यादा महसूस होने लगी थी। अजद को बाज़ दफ़ा यूँ महसूस होता जैसे इससे बात करते करते वो हर दर्जा मोहतात रहती है। कभी वो उलझी हुई सी महसूस होती और कभी इसे इसके लहजे में अजीब सी सदमहरू महसूस होती। इसे लगता वो जल्द अज जल्द इसे छुटकारा पाकर इसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। इस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं खामखा ही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊँ या ना आऊँ। अजद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वो इसके बिलमुकाबिल लॉन की चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। अजद की शिकायत पर इसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नज़रें बेल से हटाकर अजद पर मरकूज कर दी। अजद ने सवालिया नज़रों से इसे देखा, मगर वो खामोश रही। तो इसने लफ्ज़ों में कुछ रद्दोबदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उमैमा? क्यों, ठीक कह रहा हूँ मैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम अज़ कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुठला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ, और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। उमैमा ने इसकी बात काट कर कहा।
اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی ٹھنڈا اور چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا۔ اسجد ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، میری دعا اور خواہش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو۔ میں واقعی غلط سوچ رہا ہوں، مگر تم سے بات کرتے ہوئے میں ہر بار یہی محسوس کرتا ہوں۔ کس بات سے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں؟ اس بار پہلی بار اسجد کو اس کی آواز میں کچھ ناراضگی چھلکتی ہوئے محسوس ہوئی۔ بہت سی باتوں سے تم میری کسی بات کا ڈھنگ سے جواب نہیں دیتی، حالانکہ میں آپ کی ہر بات کا ڈھنگ سے جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں، لیکن اب اگر آپ کو میرے جواب پسند نہ آئے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اسجد کو اس بار بات کرتے ہوئے کچھ زیادہ خفا محسوس ہوئی۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں آئے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے پاس ہاں اور نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تم ٹھیک ہو تو میں اس کا جواب ہاں یا نہیں ہے میں ہی دوں گی۔ ہاں اور نہیں کے علاوہ اس کا جواب کسی تقریر سے دیا جا سکتا ہے تو آپ مجھے وہ دے دیں، میں کر دوں گی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہاں اور نہیں کے ساتھ بھی تو کچھ کہا جا سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو تم میرا حال ہی پوچھ سکتی ہو۔ میں آپ کا حال کیا پوچھوں؟ ظاہر ہے اگر آپ میرے گھر آئے ہیں، میرے سامنے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، ورنہ آپ اس وقت اپنے گھر بستر پر پڑے ہوتے۔ یہ فارمیلٹی ہوتی ہے امیمہ۔ ارے آپ جانتے نہیں میں فارمیلٹیز پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ بھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا کریں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ اسجد جیسے لاجواب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فارمیلٹیز کو چھوڑ دو، بندہ کوئی اور بات کر لیتا ہے، کچھ ڈسکس کر لیتا ہے، اپنی مصروفیات کے بارے میں ہی کچھ بتا دیتا ہے۔ اسجد میں آپ سے کیا ڈسکس کروں؟ آپ بزنس کرتے ہیں، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سے میں کیا پوچھوں؟ اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن، ٹرینڈ، بلش اور بیئرش انڈیکس میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا، یا اگلی کنسائنمنٹ کہاں بھیج رہے ہیں، اس بار گورنمنٹ نے آپ کو کتنی ریپنٹ دی؟ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرد تھا۔ یا آپ سے اناٹومی ڈسکس کروں، کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کر سکتے ہیں؟ بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی ٹیکنیکس استعمال کی گئی ہیں؟ دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے کتنے سے کتنے والیٹ کا الیکٹرک شاک دیا جا سکتا ہے؟ تو ہم دونوں کی مصروفیات تو یہ ہیں، اب ان کے بارے میں ڈسکشن سے آپ اور میں محبت اور بے تکلف کی کون سی نئی منزلیں طے کر لیں گے، وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسجد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے امیمہ سے شکایت کی تھی۔ اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی، اسجد نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ نہیں، پڑھائی کے علاوہ میری تو اور کوئی مصروفیات نہیں ہیں، امیمہ نے قطن سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت سی باتیں کرتے تھے، امیمہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے کی بات چھوڑ دیں، اب میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے، آپ بزنس مین ہو کر اتنی میچور اور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں، آپ تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اسجد کچھ بول نہ سکا۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ اب اگر آپ میری پریکٹیکل اپروچ کو بے التفاتی، بے نیازی، ناراضی سمجھیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں آپ سے اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں، ورنہ کوئی اجنبی تو اس طرح یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ سے آنے یا نہ آنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں۔ ہم ماڈرن ایج کی پیداوار ہیں، نہ میں کوئی ہیر ہوں اور نہ آپ رانجھے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لیے گھنٹوں یہ فرائض سر انجام دیں۔ سچ یہی ہے کہ فرق واقع نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملیں یا نہ ملیں، باتیں کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو اب ہے۔ یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اسجد کے ماتھے پر پسینہ نہیں آیا تو اس کی واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ان دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا، مگر اس وقت پہلی بار اسجد کو یہ فرق 18 سال کا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے سے 18 سال بڑی لگی تھی۔ 2 ہفتے پہلے وہ 19 سال کی ہوئی تھی، مگر اس وقت اسجد کو لگ رہا تھا وہ ٹین ایج سے سیدھی ادھیڑ عمر میں چلی گئی تھی، اور خود وہ ایک بار پھر پری ٹین میں آ گیا تھا۔ وہ اس کے بالمقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسجد کے چہرے پر نظریں جمائے اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اسجد نے کرسی کے ہتھے پر ٹکی اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی کو دیکھا اور کنکار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں صرف اس لیے ڈسکشن کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ اسجد
میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں اور جانتی ہوں، اور یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال تھا ہمارے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ اسجد کا دن نہیں تھا، اسجد نے اعتراف کیا۔ اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اناٹومی اور بزنس کو ڈسکس کر کے ہم کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، آئندہ ہم یہی ڈسکس کر لیا کریں گے۔ امیمہ کے لہجے میں لاپرواہی کا واضح عناصر تھا۔ تم کو میری بات بری لگی ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں کیوں برا مانوں گی؟ اس کے لہجے میں موجود حیرت کے عناصر نے اسجد کو مزید شرمندہ کیا۔ شاید میں نے غلط بات کی ہے۔ شاید نہیں، یقیناً، اس نے تینوں لفظوں پر باری باری زور دیتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو میرے نزدیک یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بہت سے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے، اسجد نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ امیمہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس لیے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا، اور یکدم ہی اسے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اسجد کو لگا وہ ایک بار پھر خود سے باتیں کر رہا تھا۔ ناول ابھی جاری۔ اگر آپ کو پسند آیا میں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔